ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير احباب گرامی بزرگان قوم ملت نوجوانان اسلام پیارے بچوں اور خواتین حضرات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کہ مہربانی اس کے فضل و عنایت اور اس کے کرم سے ہم صحت و عافیت کے ساتھ اپنے دین ایمان اور مذہب پر زندہ سلامت اور قائم دائم ہے یقیناً یہ اس کی مہربانی اور فضل خاص کا ثمرہ پھل اور نتیجہ ہے کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے اسی لیے ہر طرح کی عبادات ثنا اور شکر اس کے لیے خاص ہے فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بیش بہا درود و سلام کا برکہ نازل ہو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کر کے ہماری خیر فلاح اور بہبودی کے لیے رب العالمین سے
اس کے عذاب سے بچانے کے لیے راتوں رات گریہ وزاری کی ہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ احباب گرامی، جیسا کہ سلسلہ گفتگو قیامت کی علامت، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے چل رہا تھا، باتیں یاجوج اور ماجوج تک پہنچی تھی۔ یاجوج اور ماجوج روایات و تواریخ کے حساب سے نسل انسانی میں ایک ایسی قوم ہے جو انتہائی خونخوار، فسادی اور ظالم ہے، جس کے بارے میں حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت کہ آپ اس قدر بیدار ہوئے ہمارے پاس کہ انتہائی گھبرائے ہوئے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، ساتھ ہی آپ یوں بیان فرما رہے تھے وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْبِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ۔ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ عربوں کے لیے، لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، کاہے کے لیے؟ اس فتنے سے، اس شر سے جو انتہائی قریب ہے، من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج، کہ آج یاجوج ماجوج کے دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، وحلق بإصبعه التي تليه، کہ اپنے ان انگلیوں کو ملاتے ہوئے یوں اشارہ کیا اور کہا کہ اتنا سوراخ ہو گیا ہے، قریب ہے کہ وہ نکل آئے۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جائے ہماری ہر چیز امہات المومنین کے حرمت میں کوئی آنچ نہ آئے، سیدہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم أَفَنُهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، کہ کیا جس ہلاکت کی آپ بات کر رہے ہیں ہمارے بیچ ابھی نیک لوگ موجود ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم جیسے نیک لوگ رہتے ہوئے کیا لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ نے یوں کہا أَفَنُهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، کہ کیا ہمارے درمیان نیک لوگ، اچھے لوگ رہنے کے باوجود ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرنے کے بعد دنیا بھر کے پرچار میں لگ جاتے ہیں تاکہ دنیا اسے نیک، پارسا، متقی، زاہد، عابد کہے۔ اپنی نیکیوں کا پرچار کر کے نیکیوں کو یوں ہی تباہ نہ کرو، ورنہ پھوٹی کوڑی بھی انعام میں بدلے میں نہیں ملے، الٹے چھوک دیے جاؤ گے جہنم میں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِذَا كَثُرَ الْخَبْثُ، کہ جب خباثت، بدکاریاں، بے حیائیاں، زناکاریاں، فحشکاریاں عام ہو جائیں گی، لوگ ہلاک ہو جائیں گے، لوگ برباد ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، ایک سے بڑھ کر ایک فتنے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ بات سن، آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے، اور جب یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا تو پھر تباہی کا عالم کیا، اللہ اکبر،
اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے مبارک حدیث میں بیان فرمایا. لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں کہ یاجوج ماجوج اتنی کثیر تعداد میں ہیں تو وہ کر کیا رہے گا؟ وہ کر کیا رہے گا؟ اس کا کام کیا ہے؟ کس چیز میں مصروف ہے؟ اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان یاجوج و ماجوج لیحفرون الصد فی کل یوم. یاجوج اور ماجوج اپنے کام میں لگیں گے. یاجوج ماجوج کے بعض لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ صرف دو لوگوں کا نام ہے. میں جیسا کہ وضاحت کیا تھا کہ حضرت جناب نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں یافیس ایک کا نام تھا. روایات اور تواریخ یہ بتاتی ہے کہ انہی کی نسل سے دو بھائی تھے یاجوج اور ماجوج اور انہی میں سے یہ سلسلہ چلتا ہے. اور آگے چل کر کے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سلسلہ کتنی دیر تک چلا اور کب تک چلے گا. تو بہرحال جیسا کہ آپ نے سنا ان لوگوں کو قید کر دیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے. تو اب جب قید کر دیا تو وہ لوگ ادھر آنے کے لیے بارڈر پار کرنے کے لیے بڑا ادھم مچا رہے ہیں. بڑا ادھم مچا رہے ہیں. لیحفرون الصد کل یوم کہ وہ ہر روز اس دیوار کو جو تانبے اور لوہے وہ ملا کر کے حضرت جناب ذوالقرنین نے ڈھالا ہے اور مضبوط دیوار مضبوط بند بنائی ہے, اسے روزانہ وہ لوگ ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں, اسے کھودتے ہیں. لیحفرون الصد کل یوم حتی قالوا یرون شعاع الشمس, یہاں تک کہ کھودتے کھودتے صبح سے لے کر کے شام تک اس قدر کھود دیتے ہیں کہ سورج کی روشنی ادھر سے دکھنے لگتی ہے, دھوپ نظر آنے لگتی ہے. تب تک شام کا وقت ہو جاتا ہے. کام کرتے ہیں لوگ, شام ہوتے ہی اپنا کام تقریباً چھوڑ دیتے. ابھی کے حساب سے 5 بجے 6 بجے 5:30. تو وہ لوگ بھی اسی طریقے سے صبح سے لے کر کے شام تک کھودنے میں گریدنے میں ڈھانے میں لگا ہوا ہے. مگر یہ کہ شام ہوتے ہوتے جب سورج کی کرنیں ہلکی ہلکی نظر آنے لگتی ہے, شعاعیں نظر آنے لگتی ہے, تو اس کا جو بڑا امیر ہوتا ہے یا اس کا جو بادشاہ ہوتا ہے, اس کا جو حاکم ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں چلو واپس چلو, اب دیکھیں گے کل کھودیں گے. شام ہو گئی, چلتے ہیں واپس چلو, واپس. روزانہ یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. روزانہ یہی سلسلہ چلتے رہتا ہے یہاں تک کہ ایک روز جب رب کا وعدہ جو حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کے وقت کہا تھا کہ جب رب کا وعدہ آ جائے گا وَقَالَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا, رب کا وعدہ میرے پروردگار کا وعدہ سچ ہے. اور جب یہ وعدہ آ جائے گا تب یہ دیوار زمین بوجھ ہوگی, دیوار ٹوٹ جائے گی, دیوار توڑ دی جائے گی. اور جب رب کا وعدہ آ جائے گا تو اللہ اکبر کبیرہ, ایک روز یوں ہی شام ہوگی. روزانہ تو اس طریقے سے جاتا تھا کہ دیوار کے آر پار کی شعاعیں نظر آنے لگتی تھی, کہتا تھا چلو کل کھودیں گے, لیکن صبح جب آتا تو پھر سے وہی مضبوط اور مستحکم دیوار پاتا جو پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا. اور پھر ایک روز ایسا ہوگا کہ ان میں کا ایک آدمی, اس کا امیر, اس کا بادشاہ کہے گا چلو. روایات میں ہے کہ وہ سنا بیان کرے گا, یعنی انشاءاللہ کہے گا کہ انشاءاللہ کل یہ دیوار
چنانچہ جب دوسرے دن آئے گے واپس تو دیوار کو اسی حالت میں پائے انشاءاللہ کوئی معمولی چیز نہیں، مگر ہم آج انشاءاللہ کا مس یوز کرتے ہیں، اس کا درپیوگ کرتے ہیں کہ جہاں ہم کو کام بنانا نہیں رہتا وہاں کہتے ہیں انشاءاللہ 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 کیا انشاءاللہ، ارے انشاءاللہ سے سالہ آ گیا، انشاءاللہ انشاءاللہ کیا انشاءاللہ، انشاءاللہ کو بدنام کر دیا لوگوں نے، اور جہاں سمجھو کہ کام نہیں ہوگا وہاں انشاءاللہ 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 3-4 بار لگاتار، وہی سمجھ جاؤ جہاں 3-4 بار لگاتار بول دیا سمجھ جاؤ پکا ہے کام ہونے والا، انشاءاللہ بول کے یاجوج ماجوج دیوار توڑے گا، انشاءاللہ کی برکت، رب کے رسول نے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں سوال کا جواب دیں گے، انشاءاللہ نہیں کہا، تقاضۂ بشریت آپ بھول گئے یا بھلا دیے گئے، انشاءاللہ نہیں کہا، پریشان رہے، وہی کا نزول نہیں ہو رہا، لوگ سوال کر رہے، رب کا آخری رسول ہے، کیا کریں؟ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین کیا کہ جب تم کل فیوچر میں مستقبل میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہو، کام کرنے کا ارادہ نہ رہے تو مت کہو، ہے نا، ہمارا الٹا سسٹم چل رہا ہے، نہ کام کرنے کا ارادہ رہے تو 3-4 بار میں شل ہو جائے، کام کرنے کا جب تمہیں ارادہ رہے تم یقین کر لو تو انشاءاللہ کہو، اس کے ذریعے سے مزید استحکام لاؤ، رب کی مدد بھی لاؤ، انشاءاللہ کہنے کا مطلب رب کی مدد کو بلاؤ، رب سے مدد طلب کرو، وہاں پر یہ بھی چھپا ہوا ہر صورت، تو انشاءاللہ کہے گا اور دوسرے دن آئے گا اور دیوار توڑ ڈالے گا، دیوار توڑ ڈالے گا، یہ کب نکلے گا؟ یہ کب نکلے گا؟ ابن ماجہ، مسند احمد اور دیگر روایات میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر لیں گے، دجال کے قتل کے بعد جب آپ فارغ ہوں گے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف وحی کرے گا، اِذَوْحَ اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ، اے عیسیٰ، اللہ تعالیٰ وحی کرے گا، آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اے عیسیٰ، اب میں ایک ایسے بندے کو نکالنے والا ہوں، عبادی لا یدان بقتال لأحد بقتالہم، کہ جس سے قتال کرنے کی لڑائی کی کسی میں جرأت نہیں ہو، انی آخرت عبادی لا یدان لأحد بقتالہم، کہ اے عیسیٰ میں اپنے ایسے بندے کو نکالنے جا رہا ہوں، ایسے بندے کو میں نے نکال دیا ہے کہ جس سے ٹکرانے کی سکت کسی میں نہیں ہے، جس سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، جس سے لڑنے پھرنے کی سکت کسی میں موجود نہیں ہے، لہذا فحرز عبادی الی الطور، میرے مومن مسلمان بندوں کو سمیٹ لو اور سب کو لے جا کر کے کوہ طور، دور پہاڑ کے علاقے میں، اور ادھر ہی چھپ کے رہ جاؤ، وَيَبْعَثَ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا کہ جب وہ دیوار توڑ لے گا تو دیوار توڑ کر کے ہر اونچائی سے، ہر تیروں سے، ہر جو ہے اونچائی سے کودتے ہوئے وہ آئے، اس طریقے سے ابھی 1 سال پہلے تقریباً ٹڈیوں کا جو جھنڈ آیا تھا، دیکھیں ٹڈیوں کا، وہ تو جھنڈ کم ہی ہے، وہ جھنڈ اس سے بھی خطرناک طریقے سے، تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ، رفتار کے ساتھ وہ بھاگتے ہوئے آئے گا، اور رب نے یہی بات کہی ہے، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، دیوار توڑ دی جائیں گے،
تو اس وقت وہ ہر اونچائی سے دوڑتے ہوئے آئے گے، اور جب دوڑتے ہوئے آئیں گے تو اس وقت کے جو شرائط ہوں گے، اس وقت کی جو خطرناکی ہوگی، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا جب وہ وہاں سے نکلیں گے فَيَنْشُفُونَ الْمِيَاهَ، بحیرہ طبریہ کا نام جو شام کے علاقے میں بڑا نامور جھیل ہے، بحیرہ طبریہ کا پورا پانی اس کا پہلا چھٹ پیے گا۔ اس کی جو پہلی جماعت، پہلا گروہ ہوگا، وہ جو بھاگتے ہوئے آئے گا، تو آپ نے فرمایا کہ فَيَنْشُفُونَ الْمِيَاهَ، وہ اس قدر وہ تعداد میں ہوں گے، اس قدر کثیر ہوں گے کہ وہ پورے بحیرہ طبریہ کا پانی، چھوٹے چھوٹے ندی نالے گڑھے تالاب کنویں سب ختم کر دیں گے، سب پی لیں گے۔ یہاں تک کہ آپ نے بیان فرمایا جب وہاں سے دوسرا گروہ گزرے گا اس کے بعد والا، تو لوگوں کا ایسا احساس ہوگا، دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ بولیں گے لگتا ہے یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا، یہاں پانی کبھی ہوا کرتا تھا، پانی ہوتا تھا نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی کسی زمانے میں یہاں پانی ہوتا تھا۔ اس کی کثرت یہ ہوگی، ان لوگوں کی تعداد یہ ہوگی کہ وہ جب دوڑتے ہوئے ٹڈیوں کے مانند اس قدر وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، ہر اونچائی سے لوگوں کو پٹکیں گے، ماریں گے، کاٹیں گے، ختم کریں گے، فنا کریں گے، اور یہاں تک کہ فصلوں کے فصلیں تباہ کر دیں گے اور ساری چیزوں کو تباہ کر دیں گے۔ بالکل ایک تباہی، ایک جو ہے ہاہاکار بچ جائے گا، ایک تباہی برپا ہو جائے گا۔ اتنی طاقتور قوم ہے کہ اللہ اپنے اس نبی کو کہے گا کہ میں اپنے بندے کو نکال رہا ہوں جو دجال کو قتل کرے گا۔ دجال کو جو قتل کرے گا اس نبی کو بولے گا آج تم میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ تم یاجوج ماجوج سے ٹکراؤ، اس لیے کہ اس کی تعداد اتنی ہے۔ آج کل کے بعض مفکرین یہ یاجوج ماجوج کو پتہ نہیں، کوئی چینی کو، کوئی رسین کو، اور کوئی کوریا والوں کو، کوئی کئی والوں کو، کوئی کئی والوں کو، کوئی تاتاریوں کو، کوئی منگولوں کو جو ہے یاجوج ماجوج کہتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اس چیز کو ہم مان لیں تو پھر ایک نہیں ہزاروں شبہات ایسے آتے ہیں، اور سب سے پہلا جو نشانہ تنقید بنتا ہے وہ آیت الہی، قرآن کی آیت۔ آپ لوگ ذرا سامنے آ کے بیٹھیں، سامنے آ جائیں، قرآن کی آیت پر آگے آپ لوگوں سے بول رہا ہوں، یاجوج ماجوج تو ادھر ہے، آپ لوگوں سے بول رہا ہوں کہ کہیں یہ سمجھ لیں گے کہ یاجوج ماجوج پڑھا پڑے، یاجوج ماجوج کو ہم نے دیکھا نہیں ہے پہلی بار۔ تو بات سنو، یاجوج ماجوج کا جب خروج ہوگا تو پوری دنیا میں فساد برپا کر دے گا، لوگوں کے جو ہے غلے جات اور ساری چیزیں کھا پی لیں گے، مار کاٹ کے سب برابر کر دیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے قلعوں میں وہی لوگ بچیں گے جو کہیں گھاٹیوں میں، وادیوں میں جا کے، جیسا کوہ طور پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ میرے مومن بندوں کو لے جا کر کے وہاں بچاؤ اختیار کرو، اس وقت اس قدر لوگ پریشانیوں میں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ ایک بیل جو ہے، ایک گائے، اس کا جو سر ہے، اس کا جو منڈا ہے، وہ 100 دینار میں ملے گی۔ اللہ اتنی طاقتور اور فسادی قوم ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اس طریقے سے تاتاریوں کو، منگولین کو، رسین کو، چائنیز کو اگر مان لیا جائے تو پھر سب سے پہلا جو ہے حرف اٹھتا ہے قرآن کا۔ یہ بات قرآن کے نص کے خلاف ہے، نبی کی حدیث کے خلاف ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اس کا ظہور ہوگا۔ اور ایک اور بات ہے کہ وہ قوم جو ہے یک لخت ہی ماری جائے گی۔ اچھا یہ بھی تھوڑا جان لیتے ہیں کہ ان لوگوں کی شکل و شباہت کیسے، کبھی ملاقات ہو جائے تو پہچان لیں، اللہ نہ کرے وہ دن ہم دیکھیں، اس سے پہلے ایمان کے حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، کتنوں سے بچاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کی شکل و
शबाहत के बारे में बयान फरमाया। हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नकुम तक़ूलून ला अदुव्वा, कि तुम लोग ये कहते हो कि अब कोई हमारा दुश्मन नहीं रहा है ना। सहाबा किराम भी खुश होते थे जब फतह दर फतह और फतुहात पर फतुहात मिलती थी तब खुश होते थे। आज भी हमें कहीं जीत हासिल होती है तो हम जो है डंके के चोट बोलते थे अब हमें कौन हरा सकता है, अब हमें कौन थका सकता है ना। सहाबा किराम सारी फिक्र थी, कहा कि हमारे कोई दुश्मन नहीं, अब तो हम जो है फतहयाब हो गए। आपने फरमाया इन्नकुम तक़ूलून ला अदुव्वा, तुम लोग कहते हो कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। लन तज़ालू, हरगिज़ नहीं, यहाँ तक के मुसलसल तुक़ातिलूना, तुम लोग जिहाद करते रहोगे, लड़ाई करते रहोगे, क़िताल करते रहोगे, मुसलसल तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे दुश्मनों से होगी। हत्ता याती याजूज व माजूज, यहाँ तक के याजूज माजूज आ जाए। वो याजूज माजूज कैसे होंगे? खौफनाक सूरत वाले, इराजुल वजूह, बड़े चेहरे वाले, बड़े चेहरे वाले, सिगारुल उयून, छोटी छोटी आंखों वाले, छोटी छोटी आंखें। जैसा कि अभी हमने जिन मुल्कों का नाम लिया है उधर के लोग तकरीबन वैसे दिखते हैं और उन लोगों की शरारतें भी ऐसी हैं जिसके बिना पर बात आजकल के मुफक्किरीन जो है और बड़े बड़े अपने आप को दानिश्वर कहने वाले लोग उस तरफ जाते हैं कि भाई चीनी लोग हैं, फलाने ने, चिलाने ने, मगर ये तमाम के तमाम बातें कुरान और हदीस के नस और दलील के खिलाफ है। हमारा ईमान ये है कि अगर हमने जिस चीज पर अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया है, अल्लाह और उसके रसूल ने जो बातें कही हैं, अब उन बातों को हम समझ सके या ना समझ सके, हमें मानना है उसी तरीके से जिस तरीके से अल्लाह और उसके रसूल ने बयान किया। किसी की नई अकल, नई सोच, नया दिमाग नहीं चल सकता। एक मुसलमान के लिए, एक मुसलमान के लिए, वरना बहुत सारी खराबियां लाजिम आ जाए। इसलिए जैसा साबित है, जैसा बयान किया है, ये अल्लाह की कुदरत है। लोग ये भी कहते हैं कि अरे है तो इतनी बड़ी तादाद में कहां है? सब तुम्हारे देखने के लिए है। तुम देखते थे कि तुमको रहने देता था, पटक पटक के मार के कब खत्म कर दिया होता। हर चीज देखी नहीं जा सकती। सारी दुनिया हैरान है दज्जाल के तलाश में। जिस तरीके से दज्जाल को अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों से मख्फी रखा है, उतनी बड़ी तादाद याजूज माजूज की भी अल्लाह ताला ने लोगों से मख्फी रखी है, निगाहों से ओझल रखा है इसी जमीन पर, मगर तुम देख नहीं सकते। अल्लाह ने पर्दा कर दिया। ये अल्लाह की कुदरत, उसकी ताकत, उसकी मशीयत है। कितनी शरीफ तरीन कौम को तुमसे ओझल रखा, तुम पर छोड़ दिया होता था तो तुम्हें चिमा चिमा कर खा जाता। तो क्या फरमाया? इराजुल वजूह, बड़े चेहरे वाले, सिगारुल उयून, छोटी छोटी आंखों वाले। और फिर उसके जो बाल होंगे, बाल सुर्खी मायल होंगे, लाल किस्म के, सुरबुशाफ, सुर्खी मायल बाल। इस तरीके से आपने फरमाया कि उसके जो चेहरे होंगे, बड़े बड़े चेहरे, ऐसे जैसे कि कूटी हुई ढाल है, चमड़ों की कूटी हुई ढाल, यानी बड़े बड़े गाल होंगे मगर छोटी छोटी आंखें, सुर्खी मायल बाल। तो वो दज्जाल की कैफियत आपने बयान फरमाई कि उसकी शक्ल समात ऐसी होगी, इस तरीके से वो दिखेगा। इसी तरीके से अब एक और बात आती है कि दज्जाल ये याजूज माजूज ऐसा है, कैसा, कहाँ, कितना। जैसा कि हमें मालूम हुआ कि हम उसे देख अभी नहीं सकते। अल्लाह ने अपनी कुदरत और हिकमत बालिगा के तहत उसे छुपा करके रखा है। इसी तरीके से जब एक वक्त आएगा रब का वादा, तो वो दीवार टूट जाएगी। दीवार कैसे टूटेगी आपने ये भी देख लिया कि दीवार रोजाना खोद रहा है, मगर ये कि एक दिन वो वक्त आएगा जब उसका अमीर कहेगा इंशाअल्लाह कल ये दीवार हम तोड़ देंगे। दूसरे दिन आते ही दीवार को उसी हालत में पा करके उसे फिर ठाना शुरू करेगा और दीवार को पार कर देगा।
اور پوری دنیا میں بھگدڑ مچا کے چھوڑ دے گا، پوری دنیا میں تباہی برپا کر کے چھوڑ دے گا۔ وہی لوگ بچیں گے جو بڑے بڑے قلعوں میں چھپ کر کے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا یحصل الناس منهم فی حصونہم، کہ آدمی اپنے اپنے قلعوں میں چھپ جائیں گے، قلعوں، اور وہ وادیوں سے باہر جو لوگ ہوں گے سب کے سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طریقے سے فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، اس طریقے سے مار دیے جائیں گے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو یہ کرنا ہوگا کہ چاروں طرف دیکھے گا کہ اب کہیں کوئی انسان نہیں دکھ رہا ہے، سب کو ہم نے ختم کر دیا، اپنا تیر اٹھائے گا اور آسمان کی طرف لہرائے گا۔ اللہ اکبر، آسمان کی طرف تیر لہراتے ہوئے اللہ کی قدرت، اس کی مشیت یہ ہوگی کہ ان یاجوج ماجوج کے جو تیر ہوں گے وہ خون لگا ہوا واپس آئیں گے، اور جب خون لگا ہوا واپس آئیں گے تو وہ لوگ خوشی کے مارے اچھل پڑیں گے اور کہیں گے چلو ہم نے زمین والے کو تو ختم کر دیا، زمین والے کو فنا کے گھاٹ اتار دیے ہم نے، اب ہم نے آسمان والے کو بھی ختم کر دیا، اس پر بھی ہم نے غلبہ حاصل کر لیا، اس پر بھی فتح حاصل کر لی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اس کے بعد ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی جب یہ کیفیت ہوگی، کھانے پینے کے سارا سامان جو ہے ختم ہو گیا ہوگا، اور اس وقت آدمی تڑپیں گے کھانے پینے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب مل کے دعا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اور آپ کے ساتھیوں کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردن پر ایک بیماری مسلط، ایک کیڑا مسلط کریں گے، اور پھر یک لخت ایک ہی رات میں سب کے سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ لہٰذا یہ حدیث مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو افواہ بکنے والے لوگ ہیں، چینی ہیں، رشین ہیں، فلانے ہیں، چلانے ہیں، اس سے بھی ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ ایک لخت ہی مارے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں۔ پھر اس کے بعد لوگ پریشان ہوں گے، جو قلعوں میں ہوں گے، جو وادیوں میں چھپ کر کے رہیں گے، پہاڑوں میں، وہ ادھر سے اس کی جو ہے بدبو محسوس کریں گے تو دیکھیں گے کوئی کاہے کی بدبو ہے، کس چیز کی بدبو ہے، جا کے دیکھو، کوئی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے باہر آنے کی کوشش کرے گا، مگر دیکھے گا تو روئے زمین پر ایک بارش بھی زمین کہیں ایسی خالی نہیں، کوئی جگہ جہاں پر ان لوگوں کی لاشوں سے پورے جو ہے بدبو اور ان لوگوں کی لاشوں سے پوری زمین بھری ہوئی، پوری زمین پر ان لوگوں کی لاشیں ہوگی، ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے۔ یہاں پر ایک بات ہو واضح رہے کہ اتنی طاقتور قوم کہ اللہ اپنے نبی عیسیٰ کو اس بات سے آگاہ کرے کہ ایسے بندے کو میں نکالنے والا ہوں جس میں لڑنے کی طاقت نہیں، ساری دنیا کو تہس نہس کر دیں گی، ایسی قوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یک لخت ہی فنا کے گھاٹ اتار دے۔ اتنی طاقتور اور شریر ہونے کے باوجود اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر چاہے جتنی طاقت تمہیں مل جائے، جتنا بڑا اقتدار مل جائے، تم جتنے بڑے اقتدار کے مالک ہو، اپنی طاقت کے نشوں میں چورا چور ہو، خدا کی قسم رب کے ایک قہر پر تم چکنا چور ہو جاؤ گے۔ ایک بیماری میں مسلط رہو کر دے گا، کراہ کراہ کے مر جاؤ گے، کراہ کراہ کے مر جاؤ گے، آہیں صدائیں نکال نکال کر مر جاؤ گے اگر رب کے سامنے اپنی طاقت کو دکھانے کی کوشش کیا، رب کے مظلوم بندوں پر ظلم کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ کوئی بھی رہے، دنیا کی کوئی حکومت رہے یا عام انسان میرے تمہارے جیسا کوئی رہے، اسے بھی اپنے گرفت میں لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نچوڑ کر کے اس کا پورا رس نکال کے چھوڑ۔ اس لیے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ہی ذات ہے جسے بقا ہے، جسے موت نہیں، جسے فنا ہے، الحی القیوم ہے، وہ رب العالمین ہے۔ باقی سب کا غرور خاک میں مل جائے گا، چاہے تم پردہ چاک کر دو، کسی کا سینہ چاک کر دو، کسی کا پیٹ چاک کر دو، کسی کا گلا کاٹ دو، ایک نہ ایک دن رب کے گرفت میں آؤ گے، رب کے گرفت میں۔ باہر سورہ اتنی طاقتور قوم ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ
ایک کیڑے کے ذریعے ان لوگوں کا کام تمام کر دے گا. بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا، اونٹوں جیسی گردنوں والے. اور زمین کو چونکہ ان خبیث قوموں کی وجہ سے پوری زمین گندی ہو چکی تھی، آلودہ ہو چکی تھی، تو اب زمین کو صاف بھی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے پرندے کو بھیج کر کے وہ پرندے جو ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم والذی نفس محمد بیدہ ان دابۃ الارض لتسمن وتشکر شکرا من لحومہم ودمائہم، کہ زمین کے جانور یاجوج ماجوج کے گوشت اور خون کھا کر کے پی کر کے موٹے موٹے تگڑے تگڑے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا اور پھر وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر اللہ جہاں چاہے گا وہاں لے جا کر پھینکوا دے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موسلا دھار بارش برسائے گا، ایسی بارش برسائے گا رب العالمین اپنی قدرت سے کہ روئے زمین کا چپا چپا بارش کی وجہ سے صاف و شفاف ہو جائے گا بالکل باغ کی طرح، اور زمین بالکل اچھی صاف ستھری اور نتھری ہو جائے گی. اس کے بعد پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوگا، اور پھر وہ میں نے حدیث جو بیان کی تھی پچھلے خطبات میں کہ برکات الثمرات کا ایک عجیب و غریب سما ہوگا کہ لوگ ایک ایک انار، ایک ایک بکریوں، اونٹوں اور جانوروں کے دودھ سے پوری جماعت، پورے قبیلے اور پورے کنبے والے کھا کھا پی پی کر تھک جائیں گے، ختم نہیں ہوگا. بہرصورت آخری حدیث کا خلاصہ میں پیش کروں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا یقول اللہ تعالیٰ یا آدم، اللہ تعالیٰ کہے گا اے آدم، فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار میں حاضر ہوں، اطاعت کیجیے، حکم کیجیے، اطاعت کے لیے حاضر ہوں. تمام خیر تیرے ہاتھ میں، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جسے چاہے بھلائی دے. نبی بھی یہی مانتے تھے، ہمیں بھی یہی ماننا ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا تیرے ہاتھ میں بھلائی، فلاں درگاہ والے، فلاں بازار والے، فلاں بابا کے پاس فلاں. آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ حاضر ہوں، حکم کیجئے، اطاعت کے لیے، تمام خیر تیرے ہاتھ میں ہے. کیا بات ہے. اللہ کہے گا اخرج باس النار، نکال لو، جہنمیوں کو الگ کر دو. اللہ اللہ، یہ بہت ہی عجیب و غریب حدیث ہے. جہنمیوں کو الگ کر لو. اے اللہ کن لوگوں کو، کتنے لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ کہے گا 1000 میں سے 999 لوگوں کو الگ کر جہنم کے لیے. 1000 میں سے 999 لوگوں کو، ایک کم 1000 لوگوں کو جہنم کے لیے چن لے جہنم کے لیے، اور ایک آدمی جنت کے لیے. صرف ایک آدمی. خیر بناؤ جان، خیر بناؤ. یہ حدیث جب صحابہ اکرام نے سنا تو تڑپ اٹھے کہ یا اللہ کیا ماجرا ہے. 1000 میں ایک آدمی جنت میں اور پورے کے پورے 1000 یعنی 999 آدمی جہنم میں. اللہ اکبر. پریشان ہو گئے صحابہ اکرام. ہمارا دل کیوں نہیں ہلتا معلوم ہے؟ کیونکہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے. ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں میں پردے پڑ گئے حرام خوریوں کی وجہ سے، قرآن و سنت سے دوریوں کی وجہ سے. ہم بے حس ہو چکے، ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے بے حس ہو چکے ہیں. صحابہ کرام تڑپ اٹھے، گھبرا گئے، رونے لگے کہ اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام کی یہ بے چینی اور یہ تڑپ دیکھی، ابشروا ابشروا، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ. فإن رجلا منکم، تم میں کا وہ ایک آدمی جو جنت میں جائے گا وہ تم میں سے ہوگا. کس میں؟ اے مسلمانوں تم میں سے ہوگا. لیکن خبردار لنگو دھنگو مسلمانوں، بے نوازی، بددین، حرام خور، چور مسلمانوں، اپنے آپ کو اتنا خوش مت کر لو
سمجھ رہے؟ اپنے آپ کو اپنی تمام بدعمالیوں کے باوجود خوش مت کر لو کہ ان میں سے ایک ہم ہوں گے. رب کی رحمت اس کے فضل پر نگاہ رکھو, رب سے مانگو, خوش ہو جاؤ, مگر اس کے لیے جو کام کرنا ہے وہ کرو, اور نہیں تو 999 میں تم بھی چلے جاؤ. اللہ ہماری حفاظت کرے. فرمایا صحابہ کرام سے کہ آپ خوش ہو جائیے, وہ جو ایک آدمی ہوگا وہ تم میں سے ہوگا, اور باقی سب کے سب 1000 آدمی یاجوج ماجوج میں سے ہوگا. یہ سب کے سب یاجوج ماجوج میں سے ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ جنتیوں میں سے 1/3 ہو گئے. صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ اکبر. پھر آپ نے کہا مجھے امید ہے کہ تم لوگ پورے جنتیوں میں سے آدھے ہو گئے. پھر کہا اللہ اکبر. صحابہ اکرام یعنی کوئی عجیب و غریب چیز دیکھیں, تعجب ہو تو اللہ اکبر کہے, مصیبت میں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میدان محشر میں تم لوگ اسی طرح سے ہو جس طریقے سے ایک سفید بیل یا سفید گائے یا کالی گائے کالا بیل اس میں ایک سفید بال ہو, اسی طرح تم لوگ ہو. یعنی تمہاری حیثیت اس طرح ہے, تم اس طرح چمکو گے. غرض یہ کہ اس امت کے لیے اس میں بھی خیر کا پروانہ سنایا گیا ہے, مگر ان لوگوں کو نہیں جو لوگ دنیا دین سے غافل, حرام خور, چور, لٹیرا, بدماش, بے ایمان اس طریقے کا آدمی ہے. وہ اپنے آپ کو ہوشیار کر لے, اللہ کی جناب میں توبہ کر لے, ورنہ کہیں یاجوج ماجوج کے ساتھ جانا پڑے تو پھر خرابی ہوگی. اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ایک حد تک میں نے ان باتوں کو آپ کے سامنے, ان موضوعات کو رکھنے کی کوشش کی. بہت ساری روایات و احادیث جو نہیں آ سکی, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جتنی باتیں آئی ہیں انہی باتوں کو ہمارے لیے عبرت کا باعث بنا اور اعمال کا باعث بنا. ہر طرح کے شر اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, اور جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں دین پر, ایمان پر, ہدایت پر رہیں, جب ہمارا خاتمہ ہو پروردگار دین, ایمان اور اس وقت تو ہم سے راضی ہو, اس حالت میں ہمارا خاتمہ ہو, ہماری موت آئے. آمین. تقبل یا رب العالمین. واخر دعوانا